نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز میں یہ مبارک کلمات پڑھے پھر اگر وہ ان کلمات کے بعد میری پوری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے اور اس نماز کی برکت سے اسے اپنے دیدار کا شرف عطا فرماتا ہے۔ اس کا مقام صدیقین، شہداء اور اولیاء اللہ کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور جب اس کا وقت وصال آتا ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہوگا۔ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوتا ہے۔ اس کے تمام گناہ ایسے مٹا دیے جاتے ہیں جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، بالکل پاک اور معصوم۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ آسمان کے ستاروں، درختوں کے پتوں اور صحراؤں کی ریت سے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ فرشتے اس کی میت پر ندا کرتے ہیں کہ تو بخشا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، کیا میرا یہ بندہ ان کلمات کے ذریعے مجھے پکارتا ہے؟ کیا یہ مجھ سے مغفرت مانگتا ہے؟ کیا یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حدیث ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مصلی پر تشریف فرما ہوئے تو لوگوں کو دیکھا وہ مسکرا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں موت یاد ہو تو تم ہنسنے نہ پاؤ، لہذا موت کو یاد رکھا کرو، کیونکہ ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب قبر اس سلسلہ میں کلام نہ کرتی ہو۔ قبر آواز دیتی ہے، میں پردیس ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں دھوئیں اور آگ کا گھر ہوں، میرا پیٹ سمندر سے بڑا ہے اور اس کی گہرائی سے گہرا ہے۔ جب اس میں مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو یہ اسے کہتی ہے، مبارک ہو، تم مجھ پر چلنے والوں میں سے پیارے ہو، آج تم میرے سپرد ہوئے ہو، تو ان قریب دیکھو گے میں کیسے حسن سلوک سے پیش آؤں گی۔ چنانچہ قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب کافر یا گنہگار دفن ہوتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، تجھے مبارک نہ ہو، تو میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے بہت برا ہے، آج تو میرے سپرد ہوا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے، تو دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں۔ چنانچہ قبر مل جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے دکھایا کہ یوں پیوست ہوتی ہیں۔ بعد ازاں اس پر 70 اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس دنیا پر پھونک مار دیں تو یہاں رہتی دنیا تک کوئی چیز نہ اگ سکے گی، اور پھر وہ اسے ڈستے رہیں گے۔ یہ سلسلہ یوم حساب تک جاری رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کی کیاریوں سے ایک کیاری ہوتی ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تجھ پر افسوس ہے، تجھے میرے بارے میں کس نے دھوکے میں رکھا؟ تو نہیں جانتا کہ میں آزمائش کا گھر ہوں اور مجھ میں گھپ اندھیرا ہے، میں تنہائی اور دھوئیں کا گھر ہوں، تو میرے قریب سے اکڑ کر گزر جاتا تھا، کوئی نیک ہوا تو اسے مناسب جواب دے گا، یہ تو اچھائی کا کہا کرتا تھا اور برائیوں سے روکا کرتا تھا۔ فرمایا، قبر کہتی ہے، اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو میں اس کے لیے تر و تازہ دکھائی دوں گی، اس کا جسم نور بن جائے گا اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کے خاص قرب میں چلی جائے گی۔ حضرت ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع الغرقد میں 2 قبروں پر تشریف لے گئے، ساتھیوں سے دریافت فرمایا، کیا تم نے یہاں فلاں شخص اور فلاں عورت یا فلاں فلاں مرد کو دفن کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، ہاں۔ فرمایا، ایک کو اٹھا کر ابھی ابھی مارا جا رہا ہے، خدا اسے اس قدر مارا گیا ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹنے سے نہیں بچیں۔
اس کی قبر آگ سے بھڑکا دی گئی ہے، وہ اتنا چیخ رہا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ سب اس کی چیخیں سن رہے ہیں۔ اگر تم دلوں میں میل اور بے فائدہ گفتگو سے پرہیز کرتے تو ایسے ہی سنتے جیسے میں سن رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے گناہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ تو پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اور دوسری مرد یا عورت کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ لوگوں کا گوشت کھاتا تھا، یعنی چغل خور تھا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات میں نے دو آدمی دیکھے ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے ارض مقدس میں پہنچا دیا۔ اچانک میں نے ایک آدمی بیٹھا ہوا دیکھا اور دوسرا ہاتھ میں مڑا ہوا چھرا لے کر اس کی باچھیں پیچھے تک چیر رہا تھا۔ جب وہ دوسری باچھ کو چیرتا تو پہلی اصلی حالت پر آ جاتی، وہ دوبارہ اسے چیر دیتا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دونوں فرشتے کہنے لگے، آگے چلیے۔ چنانچہ مجھے لے کر ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو پیٹھ کے بل گرا پڑا تھا، اور دوسرا آدمی پتھر لے کر اس کا سر کچل رہا تھا۔ جب وہ مارتا تو پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، وہ ٹکڑے اکٹھے کرنے جاتا تو اس کا سر اصل حالت پر آ جاتا، وہ اسے دوبارہ مارنے لگتا۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، آگے چلیے۔ میں نے تنور کی طرح کا ایک سوراخ دیکھا جو اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ تھا، اس میں آگ جل رہی تھی۔ اس میں ایسے لوگ تھے کہ شعلوں کے ساتھ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اور یوں لگتا کہ نکل جائیں گے، لیکن آگ بجھ جاتی تو پھر نیچے چلے جاتے۔ اس میں مرد اور عورتیں بھی تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ تو دونوں نے کہا، آگے چلیے۔ ہم آگے گئے تو خون بھری نہر بہ رہی تھی، اس میں آدمی کھڑا تھا، دوسرا پتھر لیے نہر کے کنارے پر تھا۔ نہر والا آدمی جب باہر نکلنے لگتا تو کنارے والا آدمی منہ میں پتھر مار کے اسے واپس کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ دونوں فرشتوں نے کہا، آگے چلیے۔ چنانچہ ہم آگے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں فرشتوں سے کہا، تم نے رات بھر اتنا پھرایا، بتاؤ میں نے کیا کیا دیکھا؟ ان دونوں فرشتوں میں سے ایک نے عرض کی، جس کی باچھیں چیری جا رہی تھیں، باچھوں والا تو کذاب تھا، یہ بڑا جھوٹ بولنے والا تھا، اس کے ساتھ یہ عمل قیامت تک جاری رہے گا۔ اور وہ جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ عالم تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سکھایا، اور وہ رات میں سوتا اور دن کو اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ قیامت تک یہ کام ہوتا رہے گا۔ اور تنور والے زانی تھے، اور جسے آپ نے نہر میں کھڑے دیکھا وہ سود خور تھا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، خون کی نہر میں تیرنے والا کون تھا؟ فرشتے نے کہا، سود خور تھا، اور قبر میں خون قیامت تک اس کی خوراک ہوگی۔ آپ نے پوچھا، جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ کون تھا؟ فرشتہ بولا، وہ ایسا آدمی ہے جس نے قرآن مجید سیکھا اور اسے بھلا دیا اور اس کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھتا تھا۔ وہ قبر میں جب بھی سونا چاہے گا فرشتے سر کچل دیں گے اور قیامت تک سونے نہیں دیں گے۔ باحوالہ حدیث بخاری شریف۔ محترم ناظرین، ہارون رشید خلیفہ بغداد کا ایک لڑکا جو صالحین میں سے تھا، ایک مرتبہ دربار شاہی کے کسی جشن میں کسی قاری نے خوف الہی کی ایک آیت تلاوت کر دی۔ سن کر اس شہزادہ کا دل خوف خدا بندی سے لرز اٹھا۔ جشن چھوڑ کر یہ شہزادہ صرف ایک قرآن شریف اور زنبیل لے کر شاہی محل سے نکل پڑا اور کسی گمنام گاؤں کے ایک کھنڈر میں جا کر رہنے لگا۔ ہفتہ میں صرف ایک مرتبہ معمار بن کر مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرتا اور اسی مزدوری کی رقم سے خورد نوش کا انتظام کر کے ہفتہ بھر عبادت میں مصروف رہتا اور رات بھر سجدے میں سر رکھ کر خوف الہی سے رویا کرتا۔ ابو عامر نامی ایک رئیس ایک مرتبہ معمار کی تلاش میں بازار گیا، دیکھا کہ چاند جیسی صورت والا معمار مزدوروں کے جھرمٹ میں تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے۔ ابو عامر نے جب کام کے لیے کہا تو اس معمار نے فرمایا کہ میری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت کام چھوڑ دوں گا اور ہفتہ میں ایک ہی دن کام کروں گا۔ ابو عامر نے شرط منظور کر لی اور گھر لا کر دیوار بنانے کا کام سپرد کر دیا۔ اس معمار نے ایک دن میں اتنا کام کر دیا کہ دوسرے معمار ایک ہفتہ میں بھی نہیں کرتے۔ ابو عامر نے شام کو مزدوری دے دی اور طے کر لیا کہ 8ویں دن پھر اسی معمار کو لاؤں گا، مگر جب ابو عامر معماروں کے بازار میں گیا تو پتہ چلا کہ وہ معمار فلاں کھنڈر میں بیمار پڑا ہے۔
ابو عامر نے جا کر دیکھا تو معمار زمین پر پڑا ہوا ایک کچی اینٹ کا تکیہ لگائے ہوئے نزاع کی حالت میں ہے۔ ابو عامر نے سلام کیا اور معمار کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ معمار نے آنکھیں کھول کر منع کیا اور کہا کہ میرا سر اسی طرح اینٹ پر رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی اے میرے ساتھی، دنیا کی نعمتوں پر دھوکہ مت کھانا، کیونکہ عمر فنا ہونے والی ہے اور نعمت زائل ہونے والی ہے، اور جب بھی تو کسی جنازہ کو قبرستان لے جائے تو یقین کر لے کہ اس کے بعد اسی طرح ایک دن تجھ کو بھی لوگ قبرستان لے جائیں گے۔ اس کے بعد معمار نے کہا کہ اے ابو عامر، بہت ہی اچھا ہوا کہ تم اس وقت میرے پاس آ گئے۔ اب تم میری چند نصیحتیں سن لو۔ جب میری روح پرواز کر جائے تو تم مجھے سنت کے مطابق غسل دینا اور میرے بدن کے پرانے کپڑوں ہی کا کفن مجھ کو پہنا کر گورے غریبہ میں دفن کر دینا، اور میری یہ زنبیل اور یہ تہ بند گورکن کو دے دینا۔ اس کے بعد میری یہ انگوٹھی اور میرا قرآن مجید خلیفہ بغداد ہارون رشید کے پاس لے کر تم خود جانا اور کہہ دینا کہ یہ ایک غریب الوطن نوجوان مسلمان کی امانت ہے جو تیان تھا، یعنی مٹی گار نعرے کا کام کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے یہ انگوٹھی اور قرآن پاک آپ کے پاس بھیجا ہے، اور سلام کے بعد یہ پیغام عرض کیا ہے کہ یعنی اے امیر المؤمنین، خبردار، تم اپنی غفلت کی حالت میں مت مر جانا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ معمار نے ابو عامر سے یہ سب کہا۔ اس کے فوراً ہی بعد معمار کی وفات ہو گئی۔ ابو عامر نے معمار کو اس وصیت کے مطابق اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور کفن پہنا کر گورے غریبہ میں دفن کر دیا۔ اب ابو عامر نے معمار کی آخری وصیت پر عمل کرنے کے لیے انگوٹھی اور قرآن پاک لے کر بغداد کا سفر کیا۔ عجیب اتفاق، ابو عامر جس دن بغداد پہنچا اس دن خلیفہ ہارون رشید کا شاہی جلوس نکلا ہوا تھا۔ ابو عامر سڑک کے کنارے ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر جلوس کا منظر دیکھنے لگا۔ جب ابو عامر کی نظر خلیفہ پر پڑی تو چلا کر بولا۔ ابو عامر نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، ایک غریب الوطن مسلمان کی دو امانتیں ہیں جو بے کسی کی حالت میں انتقال کر گیا۔ ابو عامر نے ان دونوں امانتوں کو قرآن مجید خلیفہ کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ اس مرنے والے نوجوان نے سلام کے بعد آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے امیر المؤمنین، تم اپنی غفلت کی حالت میں مت مر جانا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ خلیفہ نے جو ہی انگوٹھی اور قرآن پاک کو دیکھا اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہونے لگیں اور بھرائی ہوئی آواز میں یا تیان یا بیان کہہ کر رو پڑا۔ پھر مصاحبوں کی طرف اشارہ کیا کہ اس شخص کو ساتھ لے لو۔ جب جلوس ختم کر کے خلیفہ شاہی محل پہنچا تو ابو عامر کو طلب کیا۔ ابو عامر جب دربار پہنچا تو دیکھا کہ خلیفہ قرآن پاک کو سینے سے لگائے ہوئے اور انگوٹھی پر نظر جمائے زارو زار رو رہا تھا۔ جب خلیفہ کی نظر ابو عامر پر پڑی تو کہنے لگا کہ اے ابو عامر، تو نے اس معمار تیان کو پہچانا؟ ہائے اے ابو عامر، تو نے اس کو نہیں پہچانا؟ ارے وہ تو میرا نور نظر، میرا شہزادہ تھا۔ قرآن مجید کی ایک آیت سن کر خوف الہی سے اس کے سینے میں دل پاش پاش ہو گیا، اور اسی وقت وہ میرا لخت جگر خوف خدا بندی کا مجسمہ بن کر میرے شاہی محل کو چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا۔ میں نے برسوں اس کو تلاش کیا مگر کہیں اس کا پتہ نہ چلا۔ آج معلوم ہوا کہ میرا لال معمار تیان بن کر مزدوری کرتا تھا، اور اسی حالت میں وہ ایک گمنام گاؤں کے سنسان کھنڈرات میں وفات پا گیا۔ اے ابو عامر، یہ وہی انگوٹھی ہے جو میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے شہزادے کو پہنائی تھی، اور یہ وہی قرآن پاک ہے جو میں نے اسی وقت شہزادے کو پڑھنے کے لیے بہترین کاتب سے لکھایا تھا اور سنہرے روح پہلے نقش و نگار سے اس مرصع مزین کیا تھا۔ پھر خلیفہ نے ابو عامر کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ابو عامر، تم نے اس ہاتھ سے میرے بچے کو غسل دیا اور کفن پہنا کر دفن کیا۔ پھر ابو عامر کے ہاتھ کو خلیفہ کبھی بوسہ دیتا اور کبھی اپنے سینے پر رکھ کر زارو قطار روتا تھا، یہاں تک کہ خلیفہ روتے روتے نڈھال ہو گیا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عید الاضحیٰ کی رات میں 10 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ
سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے اور اس نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 100 مرتبہ استغفار کرے، یعنی استغفر اللہ پڑھے اور 100 مرتبہ استغفر اللہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر اگر وہ میری ساری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور اس نماز کی برکت سے اسے دیدار نصیب ہوگا۔ اس کا مقام صدیقین اولیاء اللہ جیسا ہوگا اور باوقت انتقال چہرہ 14ویں رات کی طرح منور ہوگا۔ اس کے گناہ ایسے مٹ جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی معصوم جنا ہو۔ بحوالہ حدیث صحیح مسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اگر نماز میں اس طرح کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں اور صحراؤں کی ریت کی تعداد جتنے کیوں نہ ہوں۔ اس کو فرشتے منادی کرتے ہیں کہ بخشے بخشائے اٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ کیا میرا بندہ اس کلام کے ذریعے مجھے پکارتا ہے اور اپنی مغفرت کی التجا کرتا ہے؟ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی ہے۔ محترم ناظرین، اور صبر جیسی نعمت پر تعریفیں اللہ ہی کے لیے، اس فضل پر اسی کا شکر بجا لاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ پوری کائنات کے فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ آپ نے مومنوں کو ان کی قبر کی حالت سے بہرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر کروڑوں رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار گمراہی ہے اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ کافر اور منافق یعنی زبان سے دعویٰ اسلام اور دل میں اسلام سے انکار کرنے والے کو ہمیشہ عذاب قبر ہوگا۔ گنہگار مسلمانوں کو گناہوں کے برابر قبر میں عذاب ہوگا، لیکن دعائے صدقہ خیرات یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی ہوئی تسبیحات کے سبب اللہ تعالیٰ ان سے عذاب اٹھا لے گا۔ یاد رہے، عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے اسے عذاب ضرور بالضرور ہوگا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، خواہ اسے درندوں نے کھا لیا یا اسے جلا کر اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی گئی ہو یا کسی دریا یا سمندر میں بہا دی گئی ہو۔ عذاب قبر کا ثبوت قرآن پاک میں ہے۔ ترجمہ، جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب کریں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے تحت قبر میں 2 مرتبہ عذاب دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک بار تو دنیا میں باوقت انتقال قبر میں، اور دوسری مرتبہ جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے، اور وہ عذاب تمہارے اعمال پر ہوگا۔ اگر اعمال صالح اور نیک ہوئے تو نہ پل صراط پر ڈگمگاؤ گے، نہ ہی جہنم کی آگ تم تک پہنچ سکے گی، اور اللہ کی رحمت سے سیدھا جنت میں جاؤ گے جہاں موت نہیں، زندگی ہی زندگی ہے۔ جو دل میں چاہو گے فوراً تمہارے آگے پیش ہوگا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، انسانی زندگی کے اس سفر میں مختلف مرحلے ہیں۔ انسان ایک عرصہ ماں کے پیٹ میں، پھر زمین کی پشت پر، اور دوبارہ زمین کے نیچے اٹھائے جانے تک زمین کے نیچے گزارتا ہے۔ یہ سفر ظاہری طور پر بہت طویل ہے، لیکن جلد ہی نمٹ جائے گا اور ختم بھی ہو جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں کسی بھی زندہ چیز کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ عقل مند شخص جب دنیا کے اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے، فنا ہوتی زندگی پر نظر دوڑاتا ہے، تو اس کے دل پر رکت اور خوف طاری ہو جاتا ہے۔ قبر ایسی منزل ہے جہاں تک ہر مسافر نے پہنچنا ہے، اور نصیحت کے لیے قبر کا نام ہی کافی ہے، اور اس قبر کے عذاب کی نجات کے لیے توبہ اور استغفار اور اللہ کے خوف سے آنسوؤں اور اطاعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔